بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 پر مشتمل ہے۔ ان آیات کا جو مقصد ہے وہ در حقیقت ان رشتوں کو واضح کرنا ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا نکاح جائز نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے تو وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح جائز نہیں ہے، وہ رشتے نسب اور ذات کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ ہماری بیوی کے ہمارے نکاح میں موجود ہوتے ہوئے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ حرمت مساہرت کے رشتے، ان کی جو حرمت ہے وہ مساہرت کی وجہ سے ہے۔ بیوی اگر فوت ہو گئی یا اسے طلاق دے دی گئی، بیوی نکاح سے نکل گئی، تو پھر اس کے بعد ان میں سے کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، اس سے پہلے جائز نہیں ہوتا۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کرو مَا نَكَحَ، جن سے نکاح کر چکے آباؤکم تمہارے باپ، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو اس سے پہلے ہو چکا، جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے۔ انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بہت بے حیائی و مقتا اور نفرت کا فعل ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا طریقہ ہے۔ حرمت، حرام کر دی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بتیجیاں، و بنات الاختی اور بانجیاں، و امہاتکم اور تمہاری مائیں، التی ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعت جو رضاعت سے ہیں، تمہاری رضائی بہنیں، و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، و ربائبکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، التی فی حجورکم جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، من نسائکم ان بیویوں سے، التی دخلتم بہن جن سے تم صحبت کر چکے ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان کے ساتھ، فلا جناح علیکم تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وحلائل ابنائکم، اور وحلائل ابنائکم التی فی من اصلابکم، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں، وان تجمعوا، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو، بین الاختین دو بہنوں کو نکاح میں، الا ما قد سلف مگر جو گزر چکا وہ معاف۔ ان اللہ کان غفور رحیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ جو تمہارے باپ جن کے ساتھ نکاح کر چکے، اب دوبارہ تم نے ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔
اس کا تعلق در حقیقت پچھلی آیات کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردست۔ وہاں منع کیا گیا تھا نا کہ وہاں وہ صورتحال تھی کہ جو عورت کو بھی وراثت میں لے لیتے تھے اور حق مہر ادا کیے بغیر نکاح کر لیتے، ممکن ہے بیٹا نکاح کر لے یا کوئی اور رشتہ دار نکاح کر لے، تو ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر پیسے دے کے نکاح کریں، حق مہر دے کے، تو آیا کہ تب بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو اب اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ نہیں، نہ بغیر حق مہر کے اور نہ حق مہر کے ساتھ، کسی بھی صورت میں جو کسی وقت باپ کے نکاح میں خاتون رہ چکی اس کے ساتھ بیٹوں کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء، نہ نکاح کرو عورتوں میں سے جن کے ساتھ نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا، الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا، یعنی اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو تم نے کیا وہ تمہیں بخشا، وہ تمہیں معاف کر دیا، آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بہت بے حیائی اور نفرت کا فعل۔ اب دیکھیں نا کتنی بے حیائی اور نفرت ہے کہ تمہارے باپ نے بھی اسی کے ساتھ نکاح کیا، عمل زوجیت کیا، اسے اپنی خلوتوں میں رکھا، اور اب تم بھی اس کے ساتھ یہ معاملے کر، یہ بہت بے حیائی اور نفرت کا فعل تھا۔ وساء سبیلا، اور بہت برا طریقہ تھا جو تم نے اختیار کیا ہوتا، اسے ختم کر دو۔ اب آگئی وہ آیت نمبر 23 سورہ النساء کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں۔ اب جو مائیں کا لفظ ہے یہ دادی، اس سے اوپر دادی کی امی، نانی کے اوپر نانی کی امی، یہ جو دونوں شجرے اوپر سے تک چلتے ہیں، دادا جان کی طرف سے اور نانی جان کی طرف سے، یہ سب مائیں اس میں شامل ہیں اوپر تک۔ اور بناتکم، تمہاری بیٹیاں، اس میں بیٹیاں، بیٹیوں کی بیٹیاں، پھر آگے ان کی بیٹیاں، یہ سب شامل ہیں، حرام ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، یعنی پھوپھی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبنات الاخت، اور بتیجیاں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا جو بھائی کی بیٹی ہے۔ وبنات الاخت، اور بانجیاں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بہن کی بیٹی۔ وامہاتکم، اور تمہاری مائیں، التی ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی پہلے ذکر تھا مطلقاً ماں کا، اب ہے رضائی ماں کا۔ واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری بہنیں جو رضاعت سے ہیں، یعنی تمہاری رضائی بہنیں۔ وامہات نسائکم، اور مائیں تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی یہ بھی حرمت کا رشتہ ہو گیا، بیوی کی ماں جو ساس ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وربائبکم، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، التی فی حجورکم، جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، یعنی بیوی ہے، اس کی چھوٹی بیٹی ہے، بیوی اب تمہارے نکاح میں آ گئی ہے، یہ بیٹی کہیں پیچھے سے آئی ہے، کسی اور خاوند کی ہے، تو اس کے ساتھ بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ الذی دخلتم بہن، یعنی وہ بیوی جس کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے، یعنی بیٹی پیچھے سے آئی ہے، بیوی تمہارے عقد میں ہے، عمل زوجیت بھی کی ہے، اب اس کے ساتھ کبھی بھی تمہارا نکاح، اس بیوی کی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے اس کی صحبت نہ کی ہو، عمل زوجیت نہ کیا ہو، تو پھر اس بیوی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ فلا جناح علیکم، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور حرام کی گئی بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں میں ہیں۔ اب یہ جو بطور خاص ذکر کیا گیا کہ تمہارے جو بیٹے ہیں، تمہاری پشت یعنی تمہارے سگے بیٹے، اب بیٹے نے بیوی کو طلاق دی ہے، باپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی کے ساتھ۔ اب یہ بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا نا کہ عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو متنبع بیٹا ہوتا تھا، اس کے ساتھ وہ جو اسے اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، تو اس کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے وہ اصل بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنا
جس نے اسے منہ بولا بیٹا بنایا ہوئے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عربوں میں چونکہ یہ رسم تھی تو اس کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں، یعنی بیعہ کے وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھنا یہ بھی ناجائز ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو پیچھے گزر چکا وہ تمہیں معاف ہے۔ اب دو بہنیں چاہے حقیقی ہوں یا رضائی ہوں، انہیں نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف میں مزید اضافہ ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی کو بھی نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، خالہ اور بانجی کو بھی ایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ رشتے پیار اور محبت کے ہیں، لیکن جب دو عورتیں ایک نکاح میں آ جاتی ہیں وہ سوکن بن جاتی ہیں، تو بہن بہن کا رشتہ پھر ختم ہو جائے گا نا، رشتے بنانے کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے۔ خالہ اور بھتیجی، خالہ اور بانجی، پھوپھی بھتیجی، خالہ بانجی، یہ محبت کے رشتے ہیں سارے، تو جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو پھر سوکھنے بنے گی تو رشتے تو ختم ہو جائیں گے، وہ پیار اور محبت اور انس نہیں رہے گا، حسد اور اناد کے جذبات فروغ پائیں گے، تو اس لیے یہ منع کر دیا گیا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔